دنیا بھر میں نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے اور نئے سال کو نئی امیدوں کے ساتھ خوش آمدید کہا جا رہا ہے، مگر اگر عالمی منظرنامے پر نظر دوڑائی جائے تو اس وقت مختلف خطے جنگوں کی لپیٹ میں ہیں اور بظاہر یہ جنگیں رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ان جنگوں میں سے ایک بڑی جنگ اس وقت یوکرین میں لڑی جا رہی ہے، جس کے اثرات نہ صرف مشرق وسطیٰ افریقہ بلکہ بر اعظم ایشیا تک پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 2022 میں یوکرین کے خلاف روسی جارحیت کے بعد سے اس جنگ میں یورپ اور امریکہ بھی کود پڑے تھے، مگر 2023 کے ابتدا تک یہ کردار چھوٹی رینج کے ہتھیاروں اور میزائلز کی سپلائی اور ٹریننگز تک محدود تھا، مگر 2023 کے اختتام تک امریکہ، برطانیہ اور دیگر یورپین ممالک نے یوکرین کو نہ صرف روس کے اندر تک مار کرنے والے بڑی رینج کے میزائلز فراہم کر دیے بلکہ انہیں استعمال کرنے کی اجازت بھی دے دی، جس نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ روس کو بھی اس جنگ میں کئی ممالک کی مدد حاصل رہی اور جہاں ایک طرف ایران پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ روس کو بیلسٹک میزائلز اور ڈرون فراہم کر رہا ہے، وہیں شمالی کوریا کے 10,000 سے زائد فوجی بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ شمالی کوریا کے جنگ میں شامل ہونے کی اطلاع نے نہ صرف امریکی اور یورپی حلقوں میں تشویش پیدا کی بلکہ جنوبی کوریا میں بھی کھلبلی مچا دی۔ جنوبی کوریا کو یہ خدشہ ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے فوجی فراہم کرنے کے بدلے روس سے میزائل، نیوکلیئر یا پھر سب مرین اور سیٹلائٹ کی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ جنوبی کوریا، جس کے پاس جدید اطلاع ساز کمپنیز موجود ہیں، اس سے قبل امریکہ کے راستے یوکرین کو اسلحہ فراہم کر رہا تھا، مگر اب اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ براہ راست یوکرین کو اسلحہ فراہم کرے گا۔ مشرق وسطیٰ میں اس جنگ کے اثر کی بات کریں تو روس یوکرین میں موجود دباؤ کے باعث بشار الاسد کی بروقت مدد نہیں کر سکا اور اب وہ مشرق وسطیٰ میں ایک اہم بیس کھونے کے قریب ہے۔ فی الحال اس کی فوجیں شام میں موجود ہیں، مگر نئے آنے والے حکمران جو روس اور بشار الاسد کے خلاف لڑ کر اقتدار میں آئے ہیں، کب تک اور کیوں یہ برداشت کریں گے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یہ مشرق وسطیٰ میں روس کا آخری اڈہ تھا، بلکہ لیبیا میں موجود خانہ جنگی کا فائدہ اٹھا کر روس اس وقت وہاں بھی موجود ہے اور خلیفہ حفتار کی حمایت کر رہا ہے۔ روسی جہازوں کو لیبیا کے علاقے براق میں دیکھا گیا ہے، جس سے وہ نہ صرف بحر روم تک براہ راست رسائی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ افریقہ میں موجود اپنی مرسنری ویگنر گروپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ویگنر گروپ جو اب افریقہ کارپس کے نام سے خطے میں کام کر رہا ہے، اس وقت مالی، برکینا فیسو، نائجر اور سینٹرل افریقن ریپبلک میں فرانس اور دیگر یورپین ممالک کی جگہ لے چکا ہے اور اسی کی بدولت روس اہم معدنیات کے ذخائر سے خوب پیسے بنا رہا ہے۔ کچھ عرصے پہلے ہی یوکرین نے روس کی اس بالادستی کو چیلنج کرنے کے لیے مبینہ طور پر مالی حکومت اور ان کے روسی انسپکٹرز پر مخالف گروپ کے ذریعے سے ایک حملہ بھی کروایا، جس میں 84 روسی ملیشیا کے لوگ اور 40 سے زائد مالی کے فوجی مارے گئے تھے۔ یوکرین پر الزام ہے کہ اس نے باغی گروپس کو ڈرون فراہم کیے تھے تاکہ روسی مفادات کو افریقہ میں زگ پہنچائی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو اقتدار سنبھال لیں گے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کو 24 گھنٹوں میں ختم کر دیں گے۔ ان کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی زیلنسکی کا کہنا ہے کہ وہ روسی زیر قبضہ علاقوں کو چھوڑنے پر راضی ہو جائیں گے اگر بقیہ یوکرینی علاقوں پر مشتمل یوکرین کو نیٹو کی ممبرشپ دے دی جائے۔ دوسری طرف پوٹن نے بھی اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ وہ سمجھوتے کے لیے تیار ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس جنگ کے خاتمے سے روس اور یورپ کے درمیان ہونے والی کشیدگی رک جائے گی یا پھر روس اس چیز کو کامیابی کی بنیاد بناتے ہوئے یورپ کے دیگر ممالک میں بھی اپنا اثر رسوخ بڑھائے گا، اور کیا یورپ بڑھتے ہوئے روسی کردار کو قبول کر لے گا؟ روس اور یوکرین کی مشکلات اس جنگ کے بعد بھی ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی اور دونوں ہی ممالک کو اس کے بعد سب سے بڑا چیلنج جنگ سے تباہ حال معیشتوں کو بہتر کرنا ہوگا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔